ہلال نجمی اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے لیے انتہائی محترم پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے سہیل عابدی صاحب سینئر رہنما ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم عہدوں پر اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم سہیل عابدی صاحب. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سلیم لالہ تاجر رہنما ہیں اور حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. سماجی حوالے سے بھی بڑی خدمات ہیں ان کی اور انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. سلیم لالہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اسٹوڈیو میں. تو ناظرین ہم اپنی بات شروع کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سہیل عابدی صاحب. تو سہیل صاحب پہلا سوال ابھی موجودہ جو حالات چل رہے ہیں وزیر اعظم کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کا گٹھ جوڑ اور پاکستان تحریک انصاف جو آج کل بڑی ایکٹیو ہوئی ہے مختلف جماعتوں سے جو پارٹی نمبرز کا گیم ہے, تو کیا دیکھنے جا رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلال نجمی صاحب ایکچوئل ملک کی جو صورتحال ہے تو یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دگرگون صورتحال ہے. بڑے ہی ان کی کوئی ایسی امپریسو کوئی پرسنالٹی یا ان کے کوئی ایسے کام ان کے کوئی عوامل ایسے نہیں رہے جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملتا. اور جب عوام پریشان ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جس کا اپنا مینیفیسٹو ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام ہی جب مردہ نظر آئے گی اس میں طاقت نظر نہیں آئے گی, غربت کی سطح بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو پیپلز پارٹی کبھی نہ تو خوش رہ سکتی ہے نہ اطمینان سے بیٹھ سکتی ہے. آپ پاکستان کے تقریباً 75واں سال ہے فارمیشن کو. گزشتہ 71 سال کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے مہنگائی جو 20 سال پہلے تھی 40 سال پہلے تھی فرق تو آیا, لیکن جس تیزی سے ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو گئیں, 100 اور 200% ریشو آف ڈیئرنیس بڑھ گیا, عوام کو ریلیف نہ دے سکی ہے. دعوے بہت تھے جو ڈی چوک کے کنٹینر میں بیٹھ کے یہ سلیکٹڈ صاحب کیا کرتے تھے, لیکن آنے کے بعد اس کے بالکل برعکس. تو جب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرا خیال میں, کیونکہ آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی کیا ایفیشینسی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا لانگ مارچ شاید کبھی نہیں ہوا. یہ تاریخی لانگ مارچ تھا اور لانگ مارچ ہوا ہی اس لیے کہ عوام پریشان تھی, عوام بدحال ہے, عوام بدحالی کی جانب مزید گامزن ہو رہی ہے. صرف ان کی وہ پالیسیز جو عوام کو نہ جانے پاکستان کو ورلڈ بینک کو بھیج دیا گیا ہے IMF کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے, یا کون سی ایسی سہونی طاقت ہے جس کے ایجنڈے کو یہ پورا کرنے جا رہے ہیں, جس سے عوام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں عوام آپ بھی ہیں, عوام میں بھی ہوں. کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی شخص ہوگا تو وہ انہی تمام پرابلمس کو سفر کر رہا ہے جس میں ایک سلم میں رہنے والا ایک غریب شخص جن پرابلمس کو سفر کر رہا ہے, اسی میں اور آپ بھی. تو ان کو بہتر بنانے کے لیے, اور یقینی بات ہے کہ جب ہماری معیشت بہتر ہوگی, معاشی ترقی ہوگی تو عوام خود بخود خوشحال ہوگی. لیکن آج معیشت ہماری بالکل ڈوب رہی ہے. صحیح. اور حضرت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, کہ اگر وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جی تو یہ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ابھی چل رہا ہے اور بڑا ہم دیکھ بھی رہے ہیں, بڑا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے اس کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ناکامی کا سامنا ہے پارٹی کو, یا پھر اگر نہیں لے پاتے ہیں تو پارٹی کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی و ناکامی جب میدان عمل میں لوگ آتے ہیں تو کامیابی کا تو سب سوچ کے آتے ہیں, لیکن ناکامی بھی ہو جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ہمت نہیں ہاری جب 5 جولائی 1970 کو ایک پہلے جمہوری وزیر اعظم الیکٹڈ پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو مسند اقتدار سے جبری ہٹا دیا.
اس وقت بھی ڈکٹیٹر سے ہٹانے والے، کس کے ایما پہ ہٹایا مجھ سے بہتر آپ خود جانتے ہیں، اور پھر ان کو ایک ایسے ناکردہ جرم کی پاداش میں تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو جس افق پہ لے کے آ گئے تھے اور اسلامک کنٹریز کو جس طرح یونائٹ کر رہے تھے، تو ان صہیونی طاقتوں کو برداشت نہ ہوا کہ اسلامک سمٹ کانفرنس ویری سکسیسفل کانفرنس ہی ہو، جس میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان، اور پھر اس کے بعد ورلڈ اسلامک بینک کہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ہم ان کا ایک یونائٹڈ بینک بنائیں گے، اور وہ تمام اسلامک کنٹریز کے اندر، تو اس سے نہ صرف مذہب کی سربلندی بلکہ اس پاکستان کی، جو بہت سے ممالک کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان بھی اس خطے میں کوئی ملک ہے، لیکن اس وقت پہچانا جانے لگا تھا، اور لوگ بولتے تھے وہ بھٹو کا ملک، اچھا پاکستان۔ تو یہ بہت بڑی ترقی تھی عوام کے لیے، عوام کو تمام جتنی بھی یہ سمجھے کہ یہ بے آئینی ملک تھا جہاں ٹیمپریریلی کانسٹیٹیوشن آتا تھا، مستند ہمارے پاس کوئی آئین نہیں ہے۔ 1973 میں مستند آئین دینا اس عوام کی سب سے بڑی جو ہے کامیابی وہ تھی، اور ایک عوامی پارٹی کی بھی کامیابی تھی کہ میوچل کنسنسس سے جتنے بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ ریلیجس تھے، چاہے پیور پولیٹیکل تھے، چاہے ریلیجس اور پولیٹیکل تھے، ان تمام کو بلایا، ان کے ساتھ لیجسلیشن کی، ان کے میوچل کنسنسس سے یہ آئین، جس پہ میرا خیال میں ہر پارٹی متفق تھی، اس آئین کو مسخ کیا گیا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس قسم کے حربے استعمال ہوتے رہے، پیپلز پارٹی اس وقت ہمت نہیں آ رہی۔ تو آج اگر میدان عمل میں آئے اور اگر ووٹ فار نان کانفیڈینس میں وہ جیت جاتے ہیں، اور وہ یقینی بات ہے کہ جو قوتیں اس کو لے کے آئی ہیں عمران خان کو، مطلب کوئی میجک تو نہیں تھا کہ ایک ایسی پارٹی جس کا کوئی گراؤنڈ روڈ کے اوپر اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، اور وہ میکسیمم سیٹس اس کراچی سے، جبکہ کراچی کے دعوے دار جو لوگ تھے وہ بھی میرے خیال میں نہ بول پائے، اور وہ سیٹیں وہ لے کے چلے گئے، اور ملک میں ان کی ایک حکومت بن گئی۔ تو وہی طاقتیں اگر پس سے پشت رہیں تو ٹھیک ہے کہ ہمارا ڈیموکریٹک پروسیجر چلتا رہے گا، لیکن ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سے ایک فارمولہ اور بھی بنا ہے، شاید آپ کی نالج میں ہو، کہ پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ جناب آصف علی زرداری صاحب، اسی طریقے سے پرائم منسٹر، اسی طریقے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر وغیرہ وغیرہ کے ہمارے اس پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے لوگ ہوں گے، جس کو ہم کولیشن گورنمنٹ بولتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں جو جمہوریت کے لیے اپنی تمام اصلاحات بروکار لا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ سے میرے خیال میں جہاں بھی ہوتی ہے ہم تو کم از کم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ رزلٹ کچھ بھی ہو، جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ صحیح۔ اچھا، ابھی جیسے آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا، جی، ہم نے پہلے دیکھا سینٹ کا جب معاملہ تھا، جی، پی ڈی ایم اس وقت بہت متحد تھی، لیکن کچھ اختلافات سامنے آئے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا جو ایک ہائی پچ چل رہا تھا وہ آہستہ آہستہ لو ہوا، اور اب حالیہ دنوں میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں ملاقاتیں اور پھر دوبارہ اتفاق اور ابھی ایک ہی تحریک۔ تو آنے والے دنوں میں پھر دوبارہ کوئی ایسا تجربہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں پالیٹکس جو ہے یہ بڑا ویریبل سبجیکٹ ہے، کسی کانسٹنٹ پوائنٹ آف تھنکنگ میں تو یہ نہیں چلتا۔ معروضی حالات جو ہوتے ہیں اس کے تحت سیاست ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا جو مین موٹو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور یقینی بات ہے جو ہمارے ساتھ ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو بنی، اس میں جتنی پارٹیز تھیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتی ہیں ٹھیک ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ایک بڑا قول مشہور ہوا تھا کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے۔ تو جمہوریت کے جو بھی پروردہ لوگ ہیں، جمہوریت کو چاہنے والے لوگ ہیں، وہ یقیناً ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ہم جمہوریت کو پروان چڑھانے کی واحد جمہوریت ہے۔ ڈیموکریسی ایک ایسی چیز ہے
جہاں آپ کو تمام آپ میڈیا سے لے کے عام ریڈیو والے تک کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہوتی ہے. صحیح. تو اس کے حقوق جب بحال ہوں گے, جمہوریت رہے گی, تو یقینی بات ہے تو تمام جمہوریت پسند ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل چاہے وہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور لیڈنگ رول پیپلز پارٹی کا ہے. جب ایک لیڈنگ رول ایک مذہبی جماعت کا تھا جب PNA بنی تھی, تو خیر آپ تو مطلب عمر میں بہت چھوٹے, میں اس وقت پریکٹیکل پالیٹکس میں تھا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہا تھا, PSF کا لیڈر ہوتا تھا, مطلب 76 77 8 9. تو ہم نے وہ خود تحریک دیکھی ہے کہ اس میں جب رول کیا جا رہا تھا وہ کسی کے اشاروں میں تھا, وہ کوئی ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں تھی, کوئی پبلک موومنٹ نہیں تھی. اور بعد میں وہی لوگ تمام پچھتائے کہ ہم نے صرف بھٹو کو تخت دار پہ نہیں چڑھایا, بلکہ پاکستان کی اکنامی پہ کو داؤ پہ لگا دیا, پاکستان کے عوام کے حقوق ان سے چھین لیا. صحیح. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہم نے وفاق کی یہ ساری صورتحال پر بات کیا. اب اگر ہم صوبے کی طرف آئیں, سندھ کی طرف, تو پیپلز پارٹی کی حکومت تقریباً 14 سال ہو گئے سندھ میں. تو بطور سندھ حکومت پیپلز پارٹی نے کون سے اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کیے اور کون سے کرنا ابھی باقی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی واحد سب سے بڑی پارٹی. میں کل بھی کہتا تھا, آج بھی بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن کی علامت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو فیڈریشن کا نعرہ لگاتی ہیں, لیکن کوئی پنجاب تک محدود ہے, کوئی KPK تک محدود ہے, کوئی سندھ تک محدود ہے. لیکن تھرو آؤٹ پاکستان, آل اوور دا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جہاں اس کی وارڈ سے لے کے اور ڈویژنل سطح کی تنظیمیں موجود ہیں, جہاں کہیں نہ کہیں کسی بھی لیول پہ اس کے لوکل باڈی کے ممبر بھی ہوتے ہیں, پروونشل اسمبلی کے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور نیشنل اسمبلی کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ان اہداف کو جو سندھ کے اندر, کیونکہ سندھ میں ہماری تقریباً حکومت رہی, جو 2008 میں بی بی شہید کی سمپیتھی کا ووٹ ہمیں ملا تھا, اور ہم نے اس کے بعد ٹھیک ہے کچھ قوتیں ایسی تھیں جو نہیں چاہتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہے, اس کو اقتدار سے جدا کیا گیا. لیکن سندھ میں وہ طاقتیں شاید کامیاب نہیں ہو سکیں, اور کنٹینیو اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. 14 سال آپ نے بالکل درست کہا کہ 27 دسمبر 2007 کی منحوس رات کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, اسی لیاقت باغ میں جہاں پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل فرسٹ پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تھا. وہیں بینظیر بھٹو صاحبہ جب جلسے سے خطاب کر کے جا رہی تھیں تو ایک سازش کے تحت ان کو شہید کر دیا گیا. اچھا, ایک چیز ظاہر سی بات ہے, ابھی جیسے میں نے ذکر کیا اور آپ بتا رہے تھے کہ 14 سال ہو چکے ہیں حکومت کو. عام طور پہ یا جو اندرون سندھ ہم حالات دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے کراچی ایک الگ ہے کہ وہاں پہ مختلف پارٹیوں کا انفلوئنس ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی بہرحال, لیکن وہاں کی عوام ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بنیادی سہولیات سے محروم ہے. بالکل درست ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 14 سال کا ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے, اس کے اندر میرے کیا خیال نہیں ہو میں سکتا؟ اگر آپ سب سے بیکورڈ ایریا, اگر آپ تھر کی جانب چلے جائیں, بالکل, تو 14 سال یا اس سے اور قبل بہت بدترین صورتحال تھی. لیکن آج وہاں پہ بھی ایک تو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ تھر وغیرہ کی خواتین جو ہے وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کہ ہم کبھی پارلیمنٹ میں جائیں گے, اسمبلیز میں جائیں گے, یا سینٹرل ممبر بنیں گے. پیپلز پارٹی نے وہاں کی عوام کو بھی شعور بخشا, اور یہ شعور آتا ہے تعلیم سے. آپ کو یاد ہوگا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کو عام کر دیا تھا, ہر غریب کی دہلیز پہ تعلیم پہنچائی گئی تھی. صحیح. تو اسی حوالے سے معاشی بدحالی اس کو ختم کرنے کے لیے تھر کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کچھ کھیتی باڑی کے سلسلے بھی شروع کیے گئے, وہاں پہ بھی ہاسپٹل کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی, بدین کے اندر, میرپور خاص کے اندر, اور دیگر جگہوں پہ اتنے بڑے بڑے میڈیکل سینٹرز قائم کیے گئے, اور معاشی طور سے
یقیناً آپ میڈیا بہت مطلب کہ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ وہ جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن معاشی بدحالی کی خاتمے میں کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جانچیں سن رہی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں. اور کراچی کی جو آپ بات کریں تو کراچی پاکستان کا اکنامیکل ہب ہے، 69 to 70% ریونیو دینے والا شہر ہے. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی آپ 87 سے اگر لگا لیں تو آج تقریباً 35 سال، اور اس 35 سال کے عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر کی بلدیہ کی حکمران نہیں رہی. اگر ایڈمنسٹریٹرشپ تھوڑے عرصے کے لیے آئی تھی فہیم الزماں کے پاس تو وہ ایک شارٹ پیریڈ تھا، لیکن جو اس کے دعوے دار تھے اس شہر کے، میرے خیال میں ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اس شہر کراچی کو، جو اس پاکستان کا کیپٹل سٹی ہے، آپ نے اس کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ اصل میں دونوں جماعتیں جو ہے وہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ایک عام آدمی سے یہی سننے میں آتا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے MKM کام کرنے نہیں دے رہی ہے، MKM کہتی ہے پیپلز پارٹی کام نہیں کرنے دے رہی ہے، کچھ فنڈنگ کا کچھ بجٹس کا مسئلہ آتا ہے، MPs کو نہیں مل پاتا ہے. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. سٹی آف لائٹ کو سٹی آف ڈارکنیس بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کہیں پہ بھی مورد الزام پیپلز پارٹی نہیں ہے. جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اگر ان کو یہ اختلافات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیموکریٹک پروسیجر ہے کہ آپ ریزائن کریں اور آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. آپ ریزائن بھی نہیں کرتے تھے، سیٹوں سے بھی چمٹے رہتے تھے، اور پھر آپ یہ بھی رونر ہوتے تھے کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں. تو جو اپنے فنڈ آج دیکھیں، بیرسٹر مرتضی وہاب ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، الیکٹڈ آدمی تو نہیں ہے، کیونکہ سسپینڈ ہو گئی ہے. جب وسیم اختر کا ٹینیور پورا ہوا تو اس کے بعد ہمارے لوکل باڈی الیکشن ہوں گے. جب وہ الیکشن ہوں گے تو الیکٹڈ میئر آئے گا، لیکن اس دوران میں بالکل لاوارث تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی اکارڈنگ ٹو لا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، تو اس کے تحت مرتضی وہاب آئے. ابھی آپ نے دیکھا ہو کراچی شہر کے بہت سارے پلے گراؤنڈس، بہت سارے فیملی پارکس جو اجڑ چکے تھے، ان کو میرے خیال میں بہت اچھا گرینیج بنا دیا. آج میں ان کے ساتھ وزٹ پہ تھا تو سینٹرل کے مختلف سڑکوں کا آج انہوں نے افتتاح کیا کہ یہ سڑکیں جو ٹوٹ پھوٹ ٹرینچز بنے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور بڑی بری صورت حال ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے ابھی 3 مہینے میں تو کوئی میجک لائن تو ہے نہیں، اس کو کر دیتا ہے. پھر بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرتضی وہاب صاحب مطلب دنیائے گائیکی کے، میرے خیال میں کنگ آف غزل اگر کہا جاتا ہے تو غلط نہیں کہا جاتا، مہندی حسن خان صاحب شاہ محمد قبرستان میں ان کا مزار ہے، ان کی قبر ہے، وہاں گئے، وہاں کی جو صورتحال دیکھی. گریو یارڈ کو اتنا اچھا نہیں، لیکن مرتضی وہاب صاحب نے اسپیشل انسٹرکشن دی کہ اس کو بہتر سے بہترین دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. تاکہ غیر ممالک سے جو لوگ آئیں وہ دیکھنے آئیں کہ بھئی مہندی حسن خان صاحب جو دنیا غزل کے ایک عظیم تر، ان سے بڑا کوئی غزل کو گائک نہیں تھا، کہ ان کی قبر. لیکن جب اس کو دیکھیں گے جو بھی موجودہ ہے تو بڑی عجیب سی صورتحال ہوگی. اس سے پہلے راجہ محمد عزیز صاحب تھے، تو ان کو میں نے پرسنلی کہا، اور پیپلز پارٹی نے لازمی بات کہی کہ آپ یہاں کے DC ہیں، آپ اس کی صورتحال دیکھیں. تو گیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. وہ گیٹ لگے. ابھی آصف کی قبر جو مہندی حسن خان صاحب کے بڑے عارف حسن مہندی تھے، اس کے بعد آصف حسن مہندی، تو آصف حسن مہندی کی قبر ابھی تک مطلب وہ پکی نہیں ہو سکے. وہ یقینی بات ہے کہ مرتضی وہاب صاحب سے میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ اس کو ہماری سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی اس کو بنوائیں. صحیح. تو یہ احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ حق ہے اس خاندان کا. اچھا، اگر ہم مردم شماری کے حوالے سے بات کریں، ابھی جیسے بیچ میں آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، مردم شماری کے اوپر بڑے تحفظات ہیں، خاص طور پہ MKM اور جماعت اسلامی کراچی کے حوالے سے. حلقہ بندیوں کے اوپر بھی پھر اسی کے اوپر سے تحفظات سامنے آئے. کیا کہیں گے یہ ابھی مردم شماری جو بھی ہوئی ہے؟ اچھا، میں اس کو بڑے آسان الفاظ میں جو انیشیٹ کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ایک گھر میں کھانے والے 10 افراد ہیں. صحیح. کھانا 2 افراد تک پہنچایا جا رہا ہے، تو کیسے کھائیں گے وہ 10 افراد؟ اسی طریقے سے اس وقت کراچی میگا سٹی ہے، اس کی پاپولیشن
above than 3 crores ہیں. صحیح. کرنٹ سینسس کے اندر 3.5 کروڑ کو صرف 1.5 کروڑ کے قریب کرنٹ سینسس نے اس کو شو کیا. تو اتنا بڑا شہر جہاں میرے خیال میں پشاور سے زیادہ پختون آج کراچی شہر میں ہوں گے. بالکل. دیگر صوبوں کے آپ دیکھ لیں تو تمام صوبوں کے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں. کراچی یقینی بات ہے کہ اردو بولنے والوں کا شہر شروع سے ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن جب پاکستان کی سنگ بنیاد رکھی گئی, پاکستان آزاد ہوا تو یہاں یہ دیکھا جاتا تھا. لیکن آج تمام لوگ مل کے اس کراچی شہر کو تو ترقی دینا چاہ رہے ہیں. جو کسی بھی صوبے سے آ رہا ہے تو وہ یہ کمانے کی غرض سے آ رہا ہے. تو جب اس کے اپنے گھر اس کے بچے یہاں پڑھنے لگتے ہیں تو کہتا ہے یار اس شہر کو ترقی ہوگی تو بچوں کو بھی اچھا ماحول ملے گا. لیکن اس مردم شماری نے جو کرنٹ سینسز ہوئی ہے اس نے وہ حقوق از خود چھین لیے جس پہ الیکشن کمیشن کو غور کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے اور اس کو دوبارہ سے فیئر سینسز ہونی چاہیے جس سے کراچی کے عوام کا, چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتے ہیں, لیکن کراچی کے عوام کو ان کا آپ کا بھی کہنا ہے کہ مطلب فیئر مردم شماری ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. جو ابھی تک جو ہوئی ہے وہ اس سے مطمئن ہے پیپلز پارٹی؟ فیک ہے. ہم نے اس کو باقاعدہ آواز بلند کی ہے کہ یہ مردم شماری جو ہے یہ غلط ہے اور یہ مردم شماری دوبارہ ہونی چاہیے. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ کب سوچتی ہے اس کے لیے؟ تو اگر سوچ لے تو میرے خیال میں کراچی جو میگا سٹی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان کے ہر زبان بولنے والا اس کراچی شہر میں موجود ہے. صحیح. تو ان کی بہتری کے لیے, کراچی کی اکنامی کی بہتری کے لیے اس فیک سینسس کو کم از کم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں مانتا. اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے لے کے اور ایک ادنا کارکن بھی اس کرنٹ سینسس کو نہیں مانتا, اور نہ صرف کراچی کے شہری اس کو تسلیم کرتا ہے. اچھا, بس ایک آخری سوال اس کے اندر ہم چاہیں گے کہ سلیم لالا کا بھی ان پٹ لیں. تو شروع آپ سے ہی کریں گے. جی جی سہیل آبدی صاحب, مہنگائی کے اوپر چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی. بالکل. ٹھیک ہے, اب کس طرف جاتے وہ دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی کا یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہیں پہ رکے گا بھی یا نہیں؟ دیکھیں, روکنا حکومت وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں, ابھی بلاول بھٹو زرداری نے جو لانگ مارچ شروع کیا تھا جس کا حصہ لازماً میں بھی تھا کہ میں بھی اس میں شامل تھا, ابھی وہ اسلام آباد بھی نہیں پہنچے تھے کہ 10 روپے بڑھائے تو 12 تھے ابھی, لیکن 10 روپے انہوں نے فوراً پیٹرول کی قیمت میں کمی کی, 5 روپے کے گیس کی قیمت میں, اور اسی طریقے سے کچھ اور انہوں نے کہا کہ ہم قیمتوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں. صحیح. تو یہ عوامی پریشر تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا پریشر تھا. تو اگر عوام یونائٹ ہو جائے اور عوام اس مہنگائی کے خلاف آ جائے, برسر پیکار ہو جائے. اب جیسے میں بات کرتا ہوں کراچی میں خاص کر ڈسٹرکٹ سینٹر کہ نہ جانے کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے 1967 میں. ڈسٹرکٹ سینٹر کا ایک الگ مزاج رہا. ان کا مزاج پہلے ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ ہوتی تھی, اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے لسانی بنیادوں پہ ایم کیو ایم کا اسٹیک رہا. پیپلز پارٹی کو کبھی بھی وہاں کے لوگوں نے نہیں آزمایا, اور میرے خیال میں آزمائیں گے تو ہم نہ صرف لوکل سطح پہ بلکہ پروونشل اور نیشنل لیول کے اوپر اس کراچی کی کامیابی کے لیے ہم بات کریں گے. اور مہنگائی, یہ ہوشربا مہنگائی حکومت وقت کے اختیار میں ہوتی ہے, اسے بڑھانا اور اسے کنٹرول کرنا. میں لاسٹ گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ جب آٹے کی بہت بڑی قلت ہوئی تھی, جناب قائم علی شاہ صاحب نے, مطلب مصنوعی قلت ہوتی ہے زیادہ تر, تمام فلور ملز کو آرڈر دی. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آف سینٹرل کراچی, پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے کہا کہ ہر علاقے میں آٹے کے ٹرکس تمام فلور ملز کو ہدایت دی گئی تھی تھرو ڈپٹی کمشنر. آپ یقین کریں 10 روپے کلو کے حساب سے 100 روپے کی ایک بوری, جو مطلب یعنی کہ اس میں جتنا آٹا بھی جس کو چاہیے وہ ہم ٹرکس لے کے جاتے تھے. بلکہ وہاں کے ہم اس کو بھی نہیں دیکھتے تھے کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہاں کا کوئی نمائندہ ہے کسی اور پارٹی کا بھی ہے
ہم اس کو بھی ٹرک دیتے تھے کہ عوام تک پہنچنا چاہیے. آج مہنگائی بچت بازار کے نام پہ جنہوں نے مہنگائی کا ریشو آف ڈیئرنیس اتنا ہیوج کر دیا ہے کہ عوام کی قوت خرید رہی نہیں ہے, وہ بھی خرید نہیں رہی. ان بچت بازاروں کے نام پہ علاقوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے. صحیح, اپنی ٹیریٹری بنائی جا رہی ہے کہ بعد میں اس کو پرماننٹ کریں گے, کوئی یہاں پہ ڈھابا لگا دیں گے, کوئی یہاں پہ کوئی اور اسٹال لگا دیں گے, لیکن اس کی آڑ میں لیکن عوام کی داررسی نہیں ہو رہی ہے. تو قائم علی شاہ صاحب کے دور میں صحیح بالکل آٹا بام پہنچایا گیا, چینی کی ہوئی قلت, چینی مہنگی ہونے لگی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سلیم لالا صاحب, بحیثیت تاجر, ابھی جیسے پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی گارمنٹس انڈسٹری کے حوالے سے, تو گارمنٹ انڈسٹری ابھی کس پوزیشن میں ہے؟ کیا ڈاؤن فال چل رہا ہے یا کچھ ابھی کورونا کے بعد سے اور اب یہ پابندیاں بھی ہٹ رہی ہیں آہستہ آہستہ, تو کوئی اسٹیبلٹی آئی ہے کچھ خاص طور پہ مہنگائی والے ایلیمنٹس کے ساتھ؟ گارمنٹس انڈسٹری ابھی کہاں کھڑی ہے ہماری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گارمنٹ کمپنیاں جو ہے نا آج کل لوسٹ میں چل رہی ہیں, بالکل پریشان ہیں, عوام بھی پریشان ہے, لوگ بھی پریشان ہیں, اور مہنگائی اتنی ہے کیا نام ہے کہ بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ جو ہے پچھلی حکومتوں میں جو ریٹ چل رہے تھے اس سے پچھلی حکومتوں میں جو ریٹ چل رہے تھے آج وہ ریٹ نہیں ہے, آج ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو کام بالکل نہیں. کراچی کے اندر فیکٹری والے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا نام ہے, کہتے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک جاتے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, کہیں اور جا رہے ہیں. تو بڑے معاملات بنے ہوئے اس کے اوپر, پریشان بھی ہیں. اچھا, یہ سماجیات کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو مہنگائی کے بعد جیسے اب تاجر تنظیمیں یا تاجر طبقہ جو ہے, خاص طور پہ ابھی رمضان بھی آ رہے ہیں, تو بڑا ایک سماجیات کے حوالے سے ایکٹیو رول ہوتا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پہ رمضان میں, یا جیسے راشن کا ایک کیمپین چلتی ہے, اس طرح سے کچھ ان چیزوں میں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے؟ چلیں, کیا کہیں گے سہیل بھائی آپ؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی جو شعبہ مہنگائی کا سلسلہ ہے, سندھ حکومت بہر کیف کوشش کر رہی ہے کہ اس میں کمی آئے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ جب تک انیشیٹو نہیں لیں گے تو میرے خیال میں مہنگائی کا رکنا بہت مشکل ہے. عمران خان صاحب اگر یو کے اور امریکہ سے کمپیریزن کریں گے پاکستان کا, تو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور کیونکہ وہ شاید مزاج بھی ان کو وہی والا ہے, ویسٹرن اسٹائل ہے ان کا, اور وہ انہی کنٹریز کو دیکھتے ہیں اور تقابل کرتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں دیکھیں کتنی مہنگائی ہے. تو بھائی ہم ڈالرز اور پاؤنڈ نہ یہاں پہ ارن کر رہے ہیں اور نہ ہم اس سے کوئی تقابل کریں گے. بہت شکریہ سہیل عابدی صاحب, بہت شکریہ سلیم لالا صاحب. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت.